اللہ اللہ کہنا ہے جب اللہ۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ عزیزو، دوستو اور بھائیو، ایک مسئلہ ہے۔ اگر ہماری تراویح کی کچھ رکعتیں رہ گئی، رمضان المبارک میں وتر کی نماز جماعت سے پڑھنا ضروری ہے۔ جو رکعتیں ہماری رہ جاتی ہیں وہ وتر کی نماز جماعت سے پڑھنے کے بعد سحری تک پڑھ سکتے ہیں، لیکن رکعتوں کے چھوٹنے کی وجہ سے ان رکعتوں کو پورا کرنے کی فکر کرنا صحیح نہیں، بلکہ رمضان میں وتر کی نماز باجماعت پڑھنا ہے۔ اب عشاء کی نماز پڑھنا ہے، تراویح ہو رہی ہے، تب تو عشاء کی نماز پڑھیں گے۔ عشاء کی نماز کے بغیر تراویح کی نماز صحیح نہیں، لیکن تراویح کی کچھ رکعتیں چھوٹ جائیں تو وہ وتر کی نماز کے بعد پڑھی جائے۔ بہرحال الحمدللہ آج پارہ 13 جس میں سورہ یوسف کا آدھا حصہ، سورہ رعد کا اور سورہ ابراہیم علیہ السلام، ایک پارے میں یہ آج پڑھا گیا ہے۔ بات تو بہت کچھ ہے بولنے کے لیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تسلی کے لیے نازل فرمایا۔ کیوں؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو والد بزرگوار یعقوب علیہ السلام سے جدا کیا بھائیوں نے، 10 بھائیوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ باپ سے جدا کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے محمد، اے نبی، آپ سے پہلے ایک نبی گزرے ہیں یوسف علیہ السلام، ان کے بھائیوں نے بھی ان کو چین سے رہنے نہیں دیا۔ یہ مکے کی سرزمین میں جو پوری آپ کی برادری ہے، قریش ہیں، اگر یہ آپ کو ستا رہے ہیں تو آپ گھبرانے کی ضرورت ہے۔ اب کس عمر میں جدا کیا گیا؟ کئی قسم کی باتیں ہیں، لیکن جہاں تک مطالعہ ہے، صحیح بات میرے ذہن میں جو آئی ہے وہ 13 سال 13 سال کی عمر حضرت یوسف علیہ السلام کی، اس وقت باپ سے جدا کر دیا گیا۔ لمبا قصہ ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا؟ ایک دن وہ آیا، سارے بھائی سامنے سر جھکائے کھڑے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی، آج قریش آپ کو تنگ کر رہے ہیں، ایک دن وہ آئے گا آپ کے سامنے یہ لوگ ایسے ہی سر جھکائے مجرم بن کر آپ کے سامنے کھڑے رہیں۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکے کی سرزمین میں ہی سورہ یوسف کو نازل فرما کر نبی علیہ السلام کو تسلی دیا۔ تو اس میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے قصے کو تفصیل سے سنایا۔ اس کے بعد کی جو صورت ہے سورہ رعد ہے۔ سورہ رعد، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا حق اور باطل کا ٹکراؤ دنیا جب سے شروع ہوئی اس دن سے آج تک ہے، اس دن سے آج تک ہے۔ دنیا جب شروع ہوئی، حق اور باطل کا ٹکراؤ کس میں ہوا؟ حابل اور قابل، آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے، وہاں سے حق اور باطل کا ٹکراؤ شروع ہوا۔ تو آج تک، یعنی نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج تک یہ حق اور باطل کا ٹکراؤ ہے اور قیامت تک حق باطل کا ٹکراؤ رہے گا۔ اور دوسری بات،
باطل پورے کر و فر کے ساتھ ہوگا، ساری طاقتوں کے ساتھ ہوگا، اس کے پاس مجمع ہوگا، سب کچھ اس کے پاس ہو جائے، لیکن حق کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ حق نہتہ ہوگا، نہتہ بولتے ہیں کوئی ہتھیار نہیں، کوئی تعداد نہیں، بلکہ کھانے پینے کا سامان بھی مکمل نہیں۔ پوری مثال ہمارے پاس موجود ہے۔ شروع وہ، اس کے بعد نوح علیہ السلام کا زمانہ، پوری دنیا مخالف، ایک روایت کے اعتبار سے 80، لیکن اس میں بھی جہاں تک صحیح روایت ہے 14 آدمی نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے، 14، ایک روایت میں 80 آدمی، بہرحال 80 بھی کوئی بڑی تعداد نہیں ہے۔ باطل ایک طرف اور حق 80 افراد میں ہے۔ اس کے بعد چلو ہود علیہ السلام کا قصہ سورت، اس کے بعد صالح علیہ السلام کا قصہ سب ہو چکا ہے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام، نمرود کی طاقت، دنیا میں 4 بادشاہ گزرے ہیں جو پوری دنیا میں حکومت کی ہے، اس میں سے ایک نمرود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، حاجرہ علیہ السلام، سارہ علیہ السلام، لوط علیہ السلام، 4 آدمی مسلمان۔ ادھر نمرود کی طاقت ہے، کیا ہوا؟ باطل ناکام ہوا، حق بلند ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام، مقابلے میں فرعون کی طاقت، پورا ایسا ہی چلتا ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مکے کے کفار، یہود، نصارہ، پوری دنیا کی طاقت تبوک میں آ کر جمع ہو گئی، خندق میں آ کر جمع ہو گئی۔ اس کے بعد سے بھی آج تک باطل اور حق کا ٹکراؤ ہے۔ حق ہمیشہ قسم پرسی کے عالم میں، نہ تعداد، نہ ہتھیار، نہ کچھ، اور باطل کے پاس سب کچھ، لیکن نتیجہ جاء الحق وزهق الباطل، اللہ کا دستور ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں باطل کے پاس ساری طاقتوں کے باوجود باطل کو مٹنا ہے، اور حق کے پاس کوئی بھی طاقت نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ جو طاقت ہے وہ اللہ کی طاقت ہے۔ وہ سبق اللہ تبارک و تعالیٰ، اس میں بھی سورہ یوسف میں بھی پورا قرآن بھرا ہوا ہے، اور حق اور باطل کا ٹکراؤ قیامت کے صبح تک ہے۔ سب سے بڑا باطل آنے والا ہے دجال، اس وقت بھی پورے کر و فر کے ساتھ پوری دنیا پر چلے گا پھرے گا۔ ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو اسے جڑ سے ختم کر دیں گے۔ حق ہمیشہ، کیوں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے حق کے ساتھ میری تائید ہے، میری مدد ہے، باطل کے ساتھ میری مدد نہیں ہے۔ اب باطل ابھرتا ہوا جو نظر آتا ہے، اس کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ رعد میں دیا ہے، مختصراً سنا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ 2 مثال دیے تھے۔ ایک مثال یہ دیتے ہیں، بارش ہوتی ہے، پانی سیلاب کی طرح بہتا ہے۔ کیسا بہتا ہے؟ پورا کچرا جہاں کچھ ہوتا ہے سب کو لے کر چلتا ہے۔ تالاب میں جب پہنچتا ہے تو پورا کچرا کچرا نظر آتا ہے۔ انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، یعنی کچرا سب پانی کے اوپر ہوتا ہے، لیکن جو پانی ہمیشہ کے استعمال کے لیے ہے اللہ تعالیٰ وہ زمین کے اندر اتار دیتا ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پانی جب اندر چلا جاتا ہے جو ہمیشہ کام آنے والا ہے، اب یہ باطل جو اوپر ابھرا ہوا نظر آتا ہے، لوگوں کو دکھائی دیتا ہے، اس کے بعد ایک ہوا چلتی ہے جس کی وجہ سے وہ پورا کا پورا اڑ کر ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت اقدس عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ قدس اللہ سرہ بڑا عجیب مثال دیتے تھے، بالکل حضرت کی ایک مثال ہے۔ حضرت فرماتے ہیں بند گھر ہے، جالا پورا گھر بھر گیا، بند گھر ہے، جالا پورا گھر جالے سے بھر گیا۔ گھر والا آتا ہے، بلڈوزر لے کر نہیں آتا ہے، JCB لے کر نہیں آتا ہے،
بندوق لے کر نہیں آتا ہے، گھر والا کیا لاتا ہے؟ جھاڑو لاتا ہے، ایک جھاڑو سے پورا گھر کی صفائی کر دیتا ہے۔ تو حضرت عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ اسی آیت سے یہ مثال دیتے تھے کہ پوری دنیا جو طاقت میں ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت آئے گی تو یہ پورا جالا ختم کر دے گی۔ حضرت مثال دیتے تھے کالا مکوڑا لال مکوڑا، ایسے ہی مثال دیتے تھے۔ بڑی طاقت جو سپر پاور کہلاتی تھی اس وقت میں حضرت کی حیات میں، اس کے بعد تو روس ختم ہو چکا ہے۔ تو بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتے ہیں۔ دوسری ایک مثال دیتے ہیں اسی آیت میں، لوگ سونا پگھلاتے ہیں، سونا میں جو کچھ ویسٹیج جسے ہم لوگ آج کل بولتے ہیں، کچرا، وہ اوپر آ جاتا ہے اور سونا نیچے رہتا ہے۔ اب وہ کچرا جو اوپر آتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھئی یہ اصل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں باطل ابھرتا ہوا جو نظر آتا ہے، ہر طرف چھایا ہوا نظر آتا ہے، ہر طرف اس کا زور زپاٹا نظر آتا ہے، یہ مت سمجھو باطل کامیاب ہے۔ یہ اس لیے آتا ہے، اسے ختم ہونا ہے، اسے ختم ہونے کے لیے ہی یہ ابھرتا ہے۔ حق جب آتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے، اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے سونار؟ وہ کچرا کو اٹھا کر پھینک دیتا ہے، سونے سے زیورات بنا دیتا ہے۔ پوری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق اور باطل کی مثال بیان فرمایا۔ انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حق اور باطل کی ہی مثال ہے۔ جیسے سیلاب میں کچرا نظر آتا ہے، پانی نظر نہیں آتا ہے، وہ پانی زمین کے اندر انسان کو جب ضرورت پڑتی ہے تازہ تازہ پانی نکال لیتا ہے، کنویں سے نکال لیتا ہے، بور سے نکال لیتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، اور ایسا صاف و شفاف پانی دیتا ہے انسان کو، انسان مست ہو جاتا ہے۔ بس آدمی کو حق پر جمنے کی ضرورت ہے، باطل کو دیکھ کر رال ٹپکانے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ بولنے کی ضرورت نہیں او ہو دیکھو باطل۔ آج ہندوستان کا حال بہت برا ہوتا جا رہا ہے۔ باطل دن دناتے ہوئے مسجدوں پر، گھروں پر، تجارت کے منڈیوں پر مسلمانوں کے حملے ہو رہے ہیں، پورے ہندوستان بھر میں ہے، شمال میں خصوصاً۔ کچھ بھی نہیں، اسے دیکھ کر گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ادھر ادھر آوازیں اٹھتی ہیں، مسلمان خاموش ہیں، علماء خاموش ہیں، پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں۔ نہیں، یہ سب نظام الہی ہے۔ یہ سب جو کچھ ہوتا ہے کچھ ہونے کے لیے ہوتا ہے، وہ دیکھیں گے کیا ہونے والا ہے۔ بس رمضان کا مہینہ ہے، ہم سب مل کر دعا کریں۔ ایک دعا موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے، میں ایسے موقع پر وہی دعا بیانوں میں بولتا ہوں، پڑھو وہ دعا۔ ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم۔ یا اللہ، موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، فرعون کو تو نے مال دیا، حکومت دیا، وزارت دیا، سب کچھ دیا، جس کی وجہ سے وہ حق کو دبا رہا ہے۔ یا اللہ آپ ایسا کریں، فرعون کے سارے ظاہری کر و فر کو مٹا دیجئے، مسخ کر دیجئے، دفن کر دیجئے، اور حق کا بول بالا کر دیجئے۔ تو آج باطل اسی طرح سے پورے ہندوستان بھر میں بہت زور و شور پر ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، دعا کریں یا اللہ باطل کا منہ کالا فرما، حق کا بول بالا فرما۔ یہ دعا کریں زیادہ، عورتیں بھی کریں، مرد بھی کریں۔ کیا؟ حق کا بول بالا ہو، باطل کا منہ کالا ہو۔ حق کا بول بالا ہو، باطل مٹا دے، باطل کا منہ کالا کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔